بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان تغییر۔ بیان تغییر لفظ من المعنى الظاہر الی غیرہ کالتعلیق بالشرط والاستثناء، وہ بیان جس کے ذریعے لفظ کو ظاہری معنی سے دوسرے معنی میں تبدیل کر دیا جائے۔ بیان و تغییر لفظی، لفظ کو بدلنے کا بیان، من المعنى ظاہری، ظاہری معنی سے، الی غیرہ، دوسرے معنی کی طرف، جیسے کہ شرط کے ساتھ معلق کرنا، جیسے استثناء۔ کیا کہا؟ وہ بیان جس کے ذریعے لفظ کو ظاہری معنی سے دوسرے معنی میں بدل دیا جائے، جیسے کسی کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے، جیسے استثناء کیا جائے۔ جیسے کسی حکم کو شرط سے معلق کرنا یا کسی حکم سے بعض کی استثناء کرنا۔ اگر کلام میں شرط مؤخر ہو تو پورا ہونے تک وہ اپنے ما قبل حکم کے لیے بیان تغییر ہوتی ہے۔ جب کلام میں شرط بعد میں ہو تو جب تک وہ کلام پورا ہوتا ہے، کلام پورا ہونے تک وہ اپنے ما قبل حکم کے لیے کیا ہے؟ بیان تغییر۔ جیسے کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق ان دخلت الدار، دیکھیں اگر اتنا جملہ بولتا انت طالق تو فوراً سے طلاق ہو جانی تھی۔ اس نے آگے یہ جو کہا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی، یہ کیا ہے؟ شرط۔ تو شرط پورا ہونے تک اگر تُس نے اتنا بول دیا انت طالق، چپ کر گیا، تھوڑی دیر کے بعد بولا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ شرط ما قبل کے ساتھ نہیں ملے گی، اس سے پچھلا کلام بدلے گا نہیں۔ اگر صرف انت طالق کہا طلاق ہو جانی ہے، اگر کہا ان دخلت الدار تو کلام بدل گیا۔ اب کیا معنی ہو گیا؟ اگر گھر میں داخل ہوگی تو، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو یہ استثناء، یہ شرط کس لیے ہے؟ بیان تغییر کے لیے، پہلے کلام کو بدلنے کے لیے۔ کیا کہا ہے؟ کسی حکم کو شرط سے معلق کرنا یا کسی حکم سے بعض افراد کا استثناء کرنا۔ اس کی مثال آگے آتی ہے۔ اگر کلام میں شرط مؤخر ہو، بعد میں ہو، تو کلام کے پورا ہونے تک وہ اپنے ما قبل حکم کے لیے بیان تغییر ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ مذکورہ کلام میں وقوع طلاق، طلاق کا واقعہ ہونا، یہ دخول دار، گھر میں داخل ہونے پر معلق ہے۔ اگر گھر میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ لہذا جب یہ شرط نہ پائی گئی تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ مثلا بندے نے یہ کہہ دیا تھا انت طالق ان دخلت الدار، اور عورت گھر میں نہیں گئی، تو گھر میں داخل نہیں ہوئی۔ شرط کیا لگائی تھی؟ اگر تو گھر میں داخل ہوئی، شرط میں داخل نہیں ہوئی تو، گھر میں داخل نہیں ہوئی تو طلاق بھی واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ شرط بیان تغییر ہے، پہلے بیان کو بدلنے کے لیے، اس اعتبار سے کہ اگر یہ شرط موجود نہ ہوتی تو جو ہی قائل نے، کہنے والے نے انت طالق ان کا لفظ بولا تھا، فوراً طلاق واقعہ ہو جاتی۔ لیکن اب طلاق کا واقعہ ہونا یہ اس دخول دار، گھر میں داخل ہونے پر معلق ہے۔ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقعہ ہوگی۔ معلق ہونا مطلب ہونا، ویسے لفظی معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا، کہ اگر یہ کلام طلاق کا واقعہ ہونا موقوف ہے گھر میں داخل ہونے پر، گھر میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اگر صرف انت طالق کہتا ہے تو یہ کہتے ہی فوراً طلاق واقعہ ہو جانی تھی۔ ان دخلت الدار جو لفظ ہے، اس نے پہلے حکم کو بدل دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا حکم کیا تھا؟ انت طالق کہنے سے فوراً طلاق تھی۔ ان دخلت الدار فوراً ساتھ متصل یہ بول دیا، انت طالق ساتھ ملا کر بولا، تو اب پہلی کلام کا حکم بدل گیا۔ لیکن اب وقوع طلاق تعلیق کی بنا پر، معلق ہونے کی بنا پر، شرط کے ساتھ معلق ہونے کی بنا پر، شرط کے پائے جانے تک طلاق کا واقعہ ہونا یہ مؤخر رہے گا۔ وقوع طلاق مؤخر رہے گا، طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ کب تک؟ شرط کے پائے جانے تک۔ گویا اس کا پہلا معنی اب تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کلام میں شرط پہلے ہو تو ما بعد کے حکم کے لیے بیان تغییر نہیں بنتی۔ اگر شرط بعد میں ہو تو ما قبل کے لیے بیان تغییر ہوگی، اور اگر شرط بعد میں ہو تو بیان تغییر ہوگی، پہلے ہو تو۔ اگر مثلا یہ کہیں، اسی کلام کو یوں بولیں ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے سیدھی شرط ہے، اب یہ شرط ہے، اب جس کو بیان تغییر نہیں کہیں گے، یہ شرط ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے۔
تو مطلب وہ اسے منع کرنا چاہتا ہے تو گھر نہیں جانا، اگر گئی تو تجھے طلاق ہے. تو اب اگر شرط پائی جائے گی تو مشروط بھی، شرط کیا ہے؟ ان دخلت الدار، مشروط کیا ہے؟ انت طالق. شرط پائی جائے گی تو مشروط، یہ تو قانون ہے کہ شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا، شرط نہ پائی جائے گی تو مشروط. لیکن بیان تغییر کب بنے گا؟ جب پہلے انت طالق. دیکھیں نا بیان تغییر کا مطلب کیا؟ بیان کو بدلنے والا. بیان بدلے گا تب جب پوری بات پہلے اس نے کر دی انت طالق، یہ پورا جملہ ہے تجھے طلاق ہے. تو اس بیان کو، یہ بیان کے لیے تغییر کب ہوگی؟ بیان بدلے گا کب؟ جب بعد میں بولے گا ان دخلت الدار. اور اگر اس نے پہلے وہ بول دیا تو بیان بدلا ہی نہیں، اس نے بات ہی ایسی کی ہے. شرط اس نے بولی ہے، شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ شرط اگر بعد میں پائی جائے گی تو ما قبل کلام کے لیے بیان تغییر ہوگی، اگر پہلے پائی جائے گی تو یہ بیان تغییر نہیں ہوگا، یہ شرط مشروط ہوگی. ہوگا وہی کہ اگر وہ گھر میں جائے گی تو طلاق ہوگی، وغیرہ نہیں. لیکن اس کو ہم بیان تغییر کہیں گے نہیں. اس طرح استثناء بھی مستثنیٰ منہ پر جاری ہونے والے حکم میں تغیر کا باعث بنتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو بیان تغییر بنتا ہے. دوسرا استثناء اگر کر دیا جائے تو پھر بھی کلام میں تبدیلی ہو جاتی ہے، بیان تغییر بنتا ہے. جیسے کسی نے کہا لہو علیہ الف الا مئۃ، لہو فلاں بندے کے مجھ پر 1000 روپیہ ہے. یہ اقرار ہے. کتاب الاقرار پڑھا ہم نے فقہ میں؟ اقرار ہے. مثلاً سمیہ نے یہ مان لیا کہ اس نے لوگ آپ سب کے سامنے یوں کہا کہ اس نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے اسے دینا پڑ جائے گا. یہ اقرار ہے. مسلمان کے بات کہی ہے نا، مسلمان کی زبان کے شریعت نے اعتبار کیا کہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے فلانے بندے کا دینا ہے، اسے دینا ہوگا اس لیے اسے دینا پڑے گا. یہ پورا باب ہے اس پر کتاب الاقرار کی. تو کسی نے کہا کہ لہو علیہ الف، میں نے فلاں بندے کا 1000 روپیہ دینا ہے، تو اس کو 1000 روپیہ دینا لازم آ گیا. ساتھ اس نے بولا الا مئۃ، سوائے 100 کے. اس کا مطلب کیا بولا؟ 1000 دینا ہے، اس میں سے 100. تو الا مئۃ نے پہلے کلام کو بدل دیا نا. پہلا کلام کیا کہہ رہا تھا؟ کتنے دینے؟ تو الا مئۃ نے کلام میں تبدیلی کر دی کیونکہ 100 اس میں سے کم دینے ہیں، یعنی کہ 900 دینے. اسی طرح استثناء بھی مستثنیٰ منہ پر جاری ہونے والے حکم میں تغیر کا باعث بنتا ہے. مستثنیٰ منہ کیا تھا؟ اللہ سے پہلے مستثنیٰ منہ ہے. لہو علیہ فلاں بندے کا مجھ پر 1000 ہے، یہ کیا تھا؟ مستثنیٰ منہ. یہ پورے جب اگلا کلام اگر نہ بولا جاتا تو کیا ہونا تھا؟ اللہ والا کلام نہ بولنا تو کیا ہونا تھا؟ 1000 روپیہ دینا پڑنا تھا. جب اللہ مئۃ بولا تو اللہ نے ما قبل کلام کو بدل دیا. اس کے مجھ پر 1000 درہم ہے مگر 100. اس جملہ میں اگر الا مئۃ کے الفاظ نہ ہوتے، مئۃ کے الفاظ نہ ہوتے تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے 1000 روپے میرے ذمہ واجب الادا ہیں. اب اگر حرف استثناء الا نے 1000 سے 100 خارج کر کے پہلے حکم کو تبدیل کر دیا، یہ الا لکھا ہوا ہے. اب حرف استثناء الا نے 1000 سے 100 خارج کر کے پہلے حکم کو بدل دیا. تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے 900 درہم دینے ہیں. اب یہ جو استثناء ہے تغییر کے لیے کیا آتا ہے؟ یا تو استثناء آتا ہے یا پھر استثناء آتا ہے یا پھر شرط. کہتے ہیں یہ جو شرط اور استثناء ہے نا، یہ اس کلام کے ساتھ ملا ہونا چاہیے. مثلا ایک بندے نے یہ کہا میں نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا اقرار کر لیا. اب تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے الا مئۃ، تو یہ جو تھوڑی دیر کے بعد جو استثناء کیا ہے یہ ما قبل کلام کو نہیں بدلے گا، یہ اس کے لیے تغییر نہیں بنے گا. شرط اگر بعد میں لگائی ہے تھوڑی دیر کے بعد، اگر اس کے ساتھ وہ متصل نہیں لگائی تو یہ ما قبل کلام کے لیے بیان تغییر نہیں بنے گا. بیان تغییر تب بنے گا جب یہ شرط اور یہ استثناء ما قبل کلام کے ساتھ متصل ہوگا. جو اس نے پہلے کلام بولا اس کے ساتھ ملا ہوا یہ بولا، پھر اس کے لیے بیان تغییر بن جائے گا. بیان تغییر کے صحیح ہونے کے لیے اس کا مبین کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے. مبین کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں نا، جو پہلے انت طالق اور یہ ہے مبین، بعد والا کیا ہے؟ اس کا بیان. مبین مطلب جس کا بیان لایا جائے. تو پہلا ہے اللہ سے پہلے جو مبین ہے، بعد والا کیا ہے؟ اس کا بیان ہے. شرط سے پہلے مبین اور شرط کیا ہے؟ اس کا بیان بن گئی. کیونکہ شرط اور استثناء یہ غیر مستقل کلام ہوتے ہیں، جب تک یہ متصل نہ ہو تو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے. جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من حلف علی یمین ورعا غیرہا خیرا منہا فلیکفرن یمینی ثم لیأتی بالذی ہوا خیر.
من حلف، جس بندے نے کوئی قسم اٹھا لی اور پھر اس نے سمجھا اس قسم کے غیر کو، اس قسم کے خلاف کو بہتر سمجھا، تو اسے چاہیے کہ وہ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، قسم کا کفارہ دے لے، پھر وہ کام کر دے جو اس کے لیے بہتر ہے، پھر وہ کام کر دے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے؟ ایک بندے نے قسم اٹھا لی، کسی غلط کام پہ قسم اٹھا لی، کسی نے کہا کہ میں اپنے امی ابو سے نہیں بولوں گا، کسی نے کہا کہ میں پڑھوں گا نہیں، کسی نے کہا نعوذ باللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس طرح کو قسم اٹھا لی، تو غلط کام پہ قسم اٹھائی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس قسم کو توڑ دو اور جس کام کی قسم اٹھائی ہے نہ کرنے کی اس کام کو کرو، اس قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ دو۔ کہتے ہیں اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیان تغییر مفصولاً بھی جائز ہوتا، مفصولاً مانا پیچھے کیا کہا تھا، بیان تغییر متصل ہو تو پھر جائز ہوتا ہے، اگر منفصل لیٹ بیان تغییر جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ کا حکم ارشاد نہ فرماتے، بلکہ آپ فرماتے کہ حالف قسم اٹھانے والا بعد میں کہہ دے الا انشاءاللہ، اتنا کہنے سے قسم ہی ختم ہو جاتی۔ دیکھیں نا، کسی نے قسم اٹھا لی ہے اور غلط قسم اٹھا کے بعد میں اسے پتہ چلا، تو اگر اگر بعد میں سے یاد آیا کہ میں نے غلط قسم اٹھا لی ہے اور وہ بعد میں کسی وقت بھی وہ کہہ لے الا، اور الا مثلا کسی نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، مثلا قسم اٹھا میں نماز نہیں پڑھوں گا، الا اگر وہ اسے استثناء لیٹ جائز ہوتا، اسے بعد میں خیال ہے اس نے کہا الا الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء، تو وہ استثناء ختم نہیں ہو گیا، کہا تھا میں نماز نہیں پڑھوں گا اور گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 6 دن بعد اسے کہہ دیا الا الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ تو اگر یہ استثناء منفصل جائز ہوتا، دیر سے جائز ہوتا، اور حضور یہی فرما دیتے کہ اس نے غلط کام پہ قسم اٹھا لی ہے، بعد میں وہ استثناء کر لے تو اس کی وہ قسم ختم ہو جائے گی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا قسم کا کفارہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استثناء لیٹ نہیں ہو سکتا، بعد میں اگر منفصل استثناء کیا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور نے فرمایا اس نے قسم توڑ دی ہے، اگر اس کا خلاف ظاہر اس نے کرنا ہے، اچھا کام پہ جو قسم اٹھائی تھی اس نے اچھا کام اس نے کرنا ہے وہ، تو اس کے بعد قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے تو اس نے قسم کا کفارہ دینا ہے۔ اگر یہ استثناء منفصل جائز ہوتا تو حضور اتنا فرما دیتے کہ بعد میں وہ استثناء کر لے، اس قسم کا استثناء کر لے، قسم خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کفارہ دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استثناء تاخیر سے نہیں ہوتا، استثناء تب ہوتا ہے جب وہ مبین جو ہے وہ بیان جو ہے مبین کے ساتھ متصل ہو، ملا ہوا ہو۔